والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم حاضرین، سامعین، اہل ایمان حضرات اور انتہائی محبتوں کے لائق مرد درویش، رونق بزم اصفیاء، یادگار الاسلاف، پیکر محبت و اخلاص، عالی مرتبہ استاد الحفاظ محترم حضرت خلیفہ حافظ محمد امین صدیقی نقشبندی مجددی، انتہائی عزتوں کے لائق فخر و سادات گرانے کے چشم و چراغ حضرت پیر سید محسن علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی پاکیزہ صفت نوجوان عالم دین حضرت علامہ شاہد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قاری خالد نیازی صاحب اور محترم جناب قاری اکرم فاروقی صاحب اور میرے معزز حاضرین و سامعین، اس رب ذوالجلال کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں نا اتنا کم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی مخلوق میں آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر غور کریں تو عرش کے کنگروں سے لے کے تحت الثری تک جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اس ساری مخلوق میں اللہ رب العزت نے ایک مخلوق ایسی بھی بنائی ہے کہ جس کو اور نعمتیں دی ہوں یا نہ دی ہوں تو اس کا معاملہ ہے وہ لوازمات زندگی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے زندہ رکھنا ہے نا تو جتنے لوازمات زندگی ہیں کہ اس کے ذمہ ہیں۔ اس نے زندہ رکھنا ہے تو روٹی دے گا تو زندہ رکھے گا۔ اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر شکر کرو، تو یاد رکھو شکر کی بھی دو قسمیں، ایک عمومی ہے ایک خصوصی ہے۔ آنکھ پر شکر ادا کرنا یہ عمومی شکر ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے دی ہیں، مگر یہ اس کی فطرت کا تقاضا بھی تو تھا نا کہ اس نے دنیا دکھانی ہے تو آنکھیں تو دے گا، سبحان اللہ۔ اس نے آوازیں سنانی ہے تو کان تو دے گا، اس نے ہم سے کچھ پکڑوانا ہے تو ہاتھ تو دے گا، اس نے ہمیں زمین پہ چلانا ہے تو پاؤں تو دے گا۔ تو یہ فطرت کا تقاضا تھا، یہ فطرت کا تقاضا تھا کہ یہ نعمتیں وہ ہمیں دے، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی فطرت، اس پر بھی وہ مجبور نہیں تھا مگر اس کی اپنی بنائی ہوئی فطرت کا تقاضا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں دے تو ہمارا جسم مکمل ہوگا۔ ہاں اس نے نابینا بنانا تھا تو اس کی مرضی، اس نے بہرا بنانا تھا تو اس کی مرضی، اس نے لنگڑا بنانا تھا تو اس کی مرضی، اس نے ہاتھ سے معذور کرنا تھا تو اس کی مرضی، لیکن اگر وہ نہ پکڑواتا تو ہاتھ نہ دیتا، پکڑوانا ہے تو ہاتھ دیتا۔ تو یہ جو کچھ اس نے دیا ہے تقاضے فطرت کے تحت دیا ہے۔ خدا دی قسم میرے جملے کا اگر تم مول نہ پایا تو میں بڑا دکھ ہو سی۔ اس نے جو کچھ دیا تقاضے فطرت کے تحت دیا، لیکن جو ہمیں مصطفیٰ کو امتی بنایا یہ تقاضے فطرت کے تحت نہیں، یہ محبت کے تحت بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
اس کے بعد مزید بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ بات سمجھ میں آ جائے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو, کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا نہیں تھا کہ نبی ہمیں مصطفیٰ کریم کو امتی بنائے. ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بھی بنا سکتا تھا. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا وہ لاڈلی امت ساڑھے سے ان کو پکیاں روٹیاں تھا نہیں کھانا, انہاں سے آئیاں سر, انہاں سے آئیاں سر, انہاں آسمان کو اتنیاں روٹیاں تے کھا دیاں, اور ناز سے بڑے انہاں نے بھی ملے, نخرے تے انہاں نے بھی بڑے ملے, پر مقابلہ ساڑھے نال نہیں کر سکتے. اسی آئے آخری کیا پر اٹھا کے پہلے اسی. اب یہی چیز دیکھ رہے ہیں, اور چاہ ساری نعمتیں چھوڑیں, ہمیں آخر میں لایا, پہلے اٹھائے گا. اب یہ جو پہلے اٹھانے والا فیصلہ ہے, میں اب سادے جملے استعمال کروں گا. ہماری شکلیں دیکھ کر تو یہ فیصلہ نہیں نہ کیا, ہماری ذات دیکھ کر تو نہیں نہ کیا, ہمارا عمل دیکھ کر بھی نہیں, اور ہماری نمازوں پر بھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہمیں پہلے اٹھائے. ہم اتنی عبادت بھی نہیں کر سکتے کہ وہ عبادت اتنے درجے پہ چلی جائے کہ ہمیں پہلے اٹھایا جائے. ہمیں پہلے اٹھانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں. اب اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. پھر لوگ اپنے اعتراض کرتے ہیں یہ میلاد کیوں بناتے ہیں؟ اللہ سونے نے سانو نبی پاک کو امتی اپنی محبت نال بنایا, اس سے اسی شکر بھی نہ کریے, اس سے اسی شکر بھی نہ کریے. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھی گناہ کرتے تھے تو دیواروں پہ لکھا جاتا تھا, گناہ ہاتھ سے نکل جائے تو شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی, گناہ ہاتھ سے نکل جائے تو پتھر برسا دیے جاتے تھے, گناہ ہاتھ سے نکل جائے تو آگ برسا دی جاتی تھی, گناہ ہاتھ سے نکل جائے تو بندر بنا دیے جاتے تھے. ارے آج اگر بندر نہیں بن رہے, پتھر نہیں برس رہے, ارے رات کو بندہ گناہ کرتا تھا, صبح دیوار پہ لکھا ہوتا تھا. ہمارے گناہوں پہ اگر پردہ پڑا ہوا ہے تو ایک ہی وجہ ہے کہ رب کریم نے ایک نعمت ایسی عطا کر دی کہ وہ نعمت نسبت میں بدلی, نسبت مصطفیٰ سے جڑی تو پردے پڑ گئے. تو رب کہتا ہے جب میں اتنی مہربانی کی تھی اور میں چٹکی جب بےعزتی بھی کرنے لگا, رب فرماتا ہے میں اتنی نعمت تو آپ نے دیا اور تب تسی بھی شرم کرو جو اپنا بے نعمت رب کا بھاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ. بے نعمت رب کا بھاتی. اللہ فرماتا ہے میری نعمت پر چرچا کرو, میری نعمت پر چرچا کرو. آنکھ دیتی نالی کہتا ہے میں آنکھ دیتی پر یاد رکھے میں پرشا کی تک دے رہے ہو, میں کان دیتے پر پرشا کی سن دے رہے ہو, میں زبان دیتی پر پرشا کی بول دے رہے ہو, میں ہاتھ دیتے پر پرشا کی پکڑ دے رہے ہو, میں لتا دیتیاں پرشا کدھر جان دے رہے ہو, میں بچہ دیتا تو میں پرشا سجدے کتنے کیتے نے, میں رزق دیتا تو پرشا کھاتا کتنا نے, کھایا کتنا نے. ساری نعمتیں رب فرماتا ہے پوچھ سا پر ایک نعمت ایسی دیتی کہ اور نعمتیں حساب ہوئے گا, اس نعمت کے بدلے اس رحمت دی کر اضافہ کے عذاب کی کمی ہوئے گی. جس بات یاد رکھو, ایک نعمت ہوتی ہے, ایک رحمت ہوتی ہے, ایک نعمت ہوتی ہے, ایک رحمت ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, نعمت کا حساب ہوتا ہے اور رحمت پر معافی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میں سونے حبیب نے تھوڑے واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے. اللہ نے فرمایا کل سونے انہوں دس دے, سونے انہوں دس دے, کل میرے حبیب کہہ دو, کیونکہ اگر میں کہنے کے لیے آیا تو سننے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر میں بولا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, میں بولا تو الفاظ نہیں ہوں گے, میں بولا تو یہ مکانی ہے, میں لامکانی ہوں. سمجھانے آیا تو مکان ہی نہیں رہے گا, اگر میں سمجھانے آیا تو کان نہیں بچے گا, اگر میں بولا تو دماغ ہی نہیں رہے گا, اگر میں بولا تو سامنے کوئی نہیں رہے گا, اگر میری آواز ہے تو سمجھنے والا کوئی نہیں رہے گا. سونے ایک تو ہی جو ہے جو مجھے بھی سمجھتا ہے, انہیں بھی سمجھتا ہے, جو میری بولی بھی جانتا ہے, ان کی بولی بھی جانتا ہے. ایسا فرمان میرا ہوگا, زبان تیری ہوگی, کلام میرا ہوگا, انداز تیرا ہوگا, مرضی میری ہوگی, الفاظ تیرے ہوں گے, ارادہ میرا ہوگا, اظہار تیرا ہوگا. ارادہ میں کروں گا, اظہار تجھ سے ہوگا. اس لیے فرمایا کل تو دس دے. اگر میں دسن آیا تو کوئی رہے گا نہیں. اب ارادہ اللہ کر رہا ہے, نبی کو فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ. سبحان اللہ. قلم نے کہا خیال تو کہا جو ہو چکا وہ بھی لکھ, جو ہونے والا وہ بھی لکھ, جو ہو چکا وہ بھی لکھ, جو ہونے والا وہ بھی لکھ. تو جو قلم سے اب کیا ہوا, اللہ ارادے ظاہر کرتا گیا,
قلم لکھتا گیا. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ قلم کون سی زبان جانتا تھا, کس کان سے سنتا تھا, کس دماغ سے سمجھتا تھا, کس ہاتھ سے لکھتا تھا. تو ایک قلم پر اگر اللہ ارادے ظاہر کرے جس کا نہ دل نہ دماغ نہ پھیپھڑے نہ سر نہ عقل نہ دماغ نہ کان نہ زبان, اگر وہ اللہ کے ارادے اس پر ظاہر ہوں تو وہ سمجھے. تو جس نبی کو رب کائنات اپنا راز کہے, اپنا نائب کہے, اپنا حبیب کہے, قلم کو حبیب نہیں کہا تو اس سے نہیں چھپایا, تو جسے یار کہا اسے کب چھپایا ہوگا. ساری سرکار دیے, ساری سرکار دیے. تو جو قلم سے ارادے نہیں چھپاتا وہ یار سے کب چھپاتا ہے, وہ یار سے کب چھپاتا ہے. اگر قلم جانتا ہے تو یار نہیں جانتا. ہم تو سنوں میں غور عقل دی بات, آپ کو ایک سمجھ دی بات, میری عقل دی تو سیدھے آئی سیانے ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں. میں انپڑھ کا بندہ, میں تو انہوں میری گھر نہیں سمجھے, میں تو بھی سمجھا دیا. آج کل لیپ ٹاپ آئے جانتے ہو کتنا لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ لکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, قلم تو نہیں نا لکھتے. تو جب لکھتے ہیں تو اسکرین پہ آ جاتا ہے نا, تو پرنٹر سے جوڑو تو خط لکھا ہوا باہر آ جاتا ہے, خط لکھا ہوا باہر آ جاتا ہے. اس ظالم لیپ ٹاپ نے قلم کی قیمت ہی ختم کر دی. انگلیوں سے لکھو, اسکرین پہ آئے گا, پرنٹر میں ڈالو, خط لکھا ہوا باہر آ جائے گا. قلم کے بغیر انگلیوں سے اگر انسان اپنے دماغ پہ بننے والی عبارت لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ منتقل کر سکتا ہے. بات پہ ارادے لوگ پر منتقل کرنے کے تھے نا, اصل میں قلم کو پڑھانا مقصود نہیں تھا, ارادوں کو لوگ پر تحریر میں لانا تھا. تو آج اگر انسان بغیر قلم کے اپنے ارادے اسکرین پہ لا سکتا ہے تو اللہ بغیر قلم کے لوگ کے اپنے ارادے ظاہر نہیں کر سکتا تھا. یہ لوگ, یہ اللہ اتنے قریب لوح رکھا ہوا ہے, اس لوح پر اللہ نے قلم کے ذریعے ارادے منتقل کیے جو بغیر قلم کے بھی منتقل کر سکتا تھا. مگر بیچ میں قلم رکھ کے رب نے کہا کہ ادھر سے ارادہ ادھر تک میں بغیر قلم کے منتقل نہیں کرتا, تو تمہیں مصطفیٰ کے بغیر کب مل سکتا ہوں. یہ قلم بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ پتہ چلے کہ اتھو مجھے تک قلم جائے تو اتھو مجھے تک بغیر مصطفیٰ کے رسائی کی طرف. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل, میرے حبیب ارادے میرے ہوں گے, زبان تیری ہوگی, کہنا میں چاہوں گا بول تو رہا ہوگا, بیان میرا ہوگا الفاظ تیرے ہوں گے, فرمان میں رہا ہوں گا فرمان زبان تیری ہوگی. اس لیے فرمایا قل. اگلی گل سنے ہو, بڑا پتہ تھا ایک سادہ جو جملہ کرنا کا جس کو ملک پا چھوڑے ہیں تو بڑا مزہ آسی. فرمایا قل, میرے حبیب بتا دو. ایک میں سوال کرنے لگا, سونے ربا سب کو بتانا ہے, قل بتا دے اے الہ العالمین سب کو بتانا ہے. تو جواب آیا بات کوئی اور ہوتی تو میں کہتا سب کو بتا دے. اب جب بات محبت والی ہے تو سب کو نہیں, ان کنتم تحبون اللہ, سارے انہوں محبت والے انہوں دس دے, سارے انہوں نہیں, سارے انہوں نہیں. ان کنتم شرط لگا دی, جملہ شرطیہ کر دیا, ان کنتم تحبون اللہ, اے جڑے میری محبت دے دعوے دار بندے پھر دن نا, اے جنہ میری محبت دا دعویٰ کیتے ہیں, ان کنتم تحبون اللہ, انہوں نے کہہ دے جے تسی اللہ نال محبت کر دے ہو, جے اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو تو اے الہ العالمین سارے نہیں دسنا ہے, نہیں صرف محبت آ رہی ہے, صرف محبت آ رہی ہے. دسنا کی ہے, دسنا یہ ہے کہ جڑے تسی میرے نال محبت کرنے والے ہو نا, دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس نال محبت کرو اسی گلی کا پتہ لو, جس نال محبت کرتے ہو اسی جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ, جس نال محبت کرتے ہو اسی محلے جاؤ, جس نال پیار کرتے ہو اسی دروازے تے جا کے کھڑو. پر سونیا محبوبہ ایتھے معاملہ اور ہوئے گا, محبت میری ہوگی دروازہ تیرا ہوئے گا, محبت میری ہوئے گی گلی تیری ہوئے گی, محبت میری ہوئے گی بازار تیرا ہوئے گا, محبت میری ہوئے گی شہر تیرا ہوئے گا, محبت میری ہوئے گی مدرسہ تیرا ہوئے گا, محبت میری ہوئے گی تو نقل تیری ہوئے گی, محبت میری ہوئے گی نقل تیری ہوگی. انہوں
جے میرے نال محبت کر دیو فتبعونی فتبعونی یہ تیری اتباع کر کہتے میری اتباع کر تے پھر جب تیری اتباع کرن گے تو ہوئے گا کہ چار انہاں کی ہوئے گی چلن تیرا ہوئے بہنا انہاں دا ہوئے گا انداز تیرا ہوئے گا اٹھنا انہاں دا ہوئے گا طریقہ تیرا ہوئے گا سونا انہاں دا ہوئے گا انداز تیرا ہوئے گا زبان انہاں دی ہوئے گی طرز کلام تیرا ہوئے گا متھا انہاں دا ہوئے گا سجدے دی نقل تیری ہوئے گی کھلون گے اے پر قیام دا انداز تیرا ہوئے گا جھکن گے اے پر انداز تیرا ہوئے گا کھان گے اے پر انداز تیرا ہوئے گا بولن گے اے انداز تیرا ہوئے گا فتبعونی تے پھر ہوئے گا کہ جسم انہاں دا ہوئے گا انداز تیرا ہوئے گا تے پھر انہاں دے جسم دی بجائے نظر میری جائے گی تیرے انداز تے پھر تو میرے شانہ چاہنے گا پھر تو میری نظر چاہنے گا جسم انہاں دا ہوئے گا انداز تیرا ہوئے گا پھر کی ہوئے گا جب انداز تیرا ہوئے گا عیب انہاں دے ہوں گے انداز تیرا ہوگا تیرے انداز وچ انہاں دے عیب غائب ہو جان گے تے پھر ہوئے گا کہ سونیا اے الہ العالمین اس کے بدلے میں کیا ملے گا سبحان اللہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا جنت ملے گی فردوس ملے گی اعلیٰ درجہ ملے گا محل ملے گا دودھ کی نہر ہوگی شہد کی نہر ہوگی باغات ہوں گے حوریں ہوں گی غلمان ہوں گے جنت ہوگا جوانی ہوگی حسن ہوگا جمال ہوگا کمال ہوگا حسن ہوگا وسیع ہوگا باغ ہوگا پھل ہوگا درخت ہوگا پھول ہوگا نہیں نہیں یہ بات محبت کی ہے جب بات بدلے کی ہوتی ہے تو عبادت کے بدلے میں جنت ہے اور تیری عطا کے بدلے میں محبت ہے بدلے میں کیا کرے گا جو حبیبکم اللہ سے میری محبت شروع کر پھر میں بھی محبت شروع کر دیا نہیں کنتم تحبون اللہ انہوں کہہ دیتے تو تسی دعویٰ کر دیتے عاشق اس دنیا کی رولا پائی رکھے نا میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں جب تک معشوق نہ منے کہ میرا عاشق ہے وہ عشق کا مول نہیں پہنتا مول تو پہنتا ہے اور پھر دیکھو نا عشق کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں اس کے رنگ جدا ہوتے ہیں لیلا نے خیرات بانٹی نا تو بیکاری کشکو لے کر آ گئے ان کی لائن میں مجنو بھی لگ گیا ہڈیوں پر ڈھاشا ہے کمزور قصہ کپڑے کپڑے گرد آلود بال کٹی ایڑیاں ایک ادھ کھڑپا سا کشکول پکڑا ہوا ادھ کھڑپا سا کشکول پکڑا ہوا آیا تو باقی بیکاری نے کہا مجنو تیرا کیا بنے گا میں نے کہا پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے اب بیکاری آ رہے ہیں لیلا کشکول بڑھتی جا رہی ہے دیکھ میں چمچہ ڈالتی ان کو ڈالتی جا رہی ہے جب مجنو کی باری ہے تو تھے مارا دھکا تو مجنو بھی گر گیا کشکول بھی ٹوٹ گیا مجنو نے رقص شروع کر دیا سب نے کہا کشکول بھی ٹوٹا خیرات بھی نہیں ملی اور تو رقص کر رہا ہے انہوں نے کہا بس میں رقص اس لیے کر رہا ہوں مجھے کشکول ٹوٹنے سے غرض نہیں مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تم سارے لیلا کے دل کے ایک خانے میں رہتے ہو میں الگ خانے میں رہتا ہوں میں الگ محبت والے اس طرح انداز دیتے ہیں کہ میں الگ خانے میں رہتا ہوں محبت کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جا فلاں غار میں ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے رو رہا ہے تڑپ رہا ہے اس کو کہتے میں نہیں معاف کرتا موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے اور وہاں ایک آدمی بکریاں چرا کر اس سے پوچھے تو کوئی بندہ تو نہیں اس نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں البتہ اس غار سے رونے کی آواز آتی رہتی ہے وہ بندے گئے جب اس نے دیکھا تو ایک آ کے کھڑا ہو گیا نبی اللہ آپ اس گناہگار کو پڑھنا میں تو گناہگار ہوں اتنے گناہ کی کہ شرم کے مارے غار میں گھسا ہوں اور یہاں رو رو کے اللہ کو منا رہا ہوں میں نے کہا مجھے بھی اللہ نے بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں نہیں معاف کرتا میں نے کہا یا نبی اللہ ایک دفعہ پھر آتے ہو اس نے کس بھیجا ہے جی اللہ بھیجا یا نبی اللہ ایک دفعہ اور رکھو کس بھیجا ہے جی اللہ بھیجا انہوں نے فرمایا یا نبی اللہ تم تھوڑا نکلے اندر راہ دیو نکلے تھے اس نے رقص کرنا شروع کر دیا انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا وہ میں نے کہا کہ اللہ نے کہا نہیں معاف کرتا انہوں نے کہا یا نبی اللہ رہنے جو معاف کرے یا نہ کرے انہیں نوٹس سے لے لیا تو انہوں بھیج دے دیتا رہا تو رب نے فرمایا یو حبیبکم اللہ پھر میں تمہارے نال پیار کراں گا تو پھر ایک گل سنو اتباع تو پہلے رب کہتا تسی عاشق ہو میں معشوق ہاں اتباع تو ایک لمحہ پہلے رب کہہ رہے تسی عاشق ہو نا تساں دعویٰ کیتے ہیں نا اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو ربا کیویں ثابت کرا اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنا جے تے پھر دعویٰ سچا ثابت کرنے واسطے آپ کو حرم میں آنے کی ضرورت ہے نبی کے گھر پہ آنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ
گھر پہ آنے کی ضرورت ہے. میں سے بڑی سونی گل دسا, بڑی سونی گل. میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اگر آپ محبت کے دعوے دار ہو تو حرم میں نہیں مدینے میں آؤ. میرے جملے پہ اعتراض ہو سکتا ہے, کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, کوئی امپورٹڈ آئے ہوئے بہت سارے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ساری عوام کی تو سادی چیز ہے نا. ایک مرید نے پوچھا, مرشد جی ایک گل ہے دسو. جی مرشد جی نمازاں فرض نے, روزے فرض نے, آج فرض ہے, بیت اللہ آنا فرض ہے, قبول رکعت فرض ہے, تے روزہ بھی, نمازاں بھی, حج بھی, طواف بھی, وقوف بھی, منا, مزدلفہ, روزہ, سحری, افطاری, قرآن, حج, تلاوت, تہجد, نمازاں, سجدے, قیام, رکوع, جو ملے نبی دے صدقے ملیا. جب بھی حج آتا کوئی رولا نہیں, عید آئے کوئی رولا نہیں, رمضان آئے کوئی رولا نہیں, میلاد آتا تو بھی رولا پہ جاتے. سیدھا سیدھا رب میلاد بھی فرض کر دیتا, رب فرض کر دیتا, رولا ہی نہ ہوتا. میں کیا سنیا, ایک معاملہ محبت ہے, ایک معاملہ عبادت ہے. ایک معاملہ محبت ہے, ایک معاملہ عبادت ہے. عبادتاں چھپائی دیا نہیں تو محبتاں لکائی دیا نہیں. محبتاں لکائی دیا نہیں. تے رب نے کرم کیتا, محبت لکائی نہیں, محبت بھی دکھا دی تھی, محبوب بھی سامنے کر دیتا, محبوب بھی سامنے کر دیتا, محبت بھی سامنے کر دیتی. پر یاد رکھی پترا, محبت ساری سامنے نہیں کی تھی, ادھی لکا لئی. مرشد جی وہ کہ میں لکا لئی, ادھی کی میں لک گئی, ادھی کی میں سامنے آ گئی. انہیں کیا کہ ادھی میں لک گئی, سامنے اس طرح آئی کہ رب نے محبوب سامنے کر دیتا, تے لکا کے اس طرح رکھی کہ رب نے مدینے جانا فرض نہیں کیتا, مکے آنا فرض کیتا. اس واسطے کہ انہیں کسی کا دل مننے نہ مننے, اگر استطاعت ہے حج کرے گا. دل مننے نہ مننے نماز پڑھے گا, دل مننے نہ مننے گرمی ہوئے سردی ہوئے روزہ رکھے گا. یہ معاملہ عبادت کا. جب گل آئی محبت ہے تو رب نے فرمایا محبت ایسی نہیں ہوتی کہ دل نہ مننے تمی ہوئے. محبت ارادہ تے دل کٹھے ہوتے ہیں. تے مکے آنا مجبوری ہے, مدینے جانا مجبوری میں نہیں رکھی. اس واسطے کہ کوئی آوے تے اس واسطے آوے جی کہ میں تے نہیں سا آ رہے لیکن مجبوری سی, میرے تے فرض سی, میں فرض رکھے ہی نہیں, تاکہ جڑا جاوے دلوں جاوے تے محبت نہ جاوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ. مجبوری نال نہیں آوے گا, محبت نال آوے گا. وہ دے قدم بھی آون گے تے دل بھی آوے گا. قدم بھی آون گے تے دل بھی آوے گا. اس وقت رب نے فرمایا کہ میری محبتاں دا معاملہ ہے, یہ دل نال ہونا چاہیے. اس وقت حضرات محترم, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابھی تو محبت کا دعویٰ تم نے کر رکھا ہے نا, میں نے تو نہیں نہ کہا. تو اگر محبت قبول کرانی ہے تو پھر مدینے آؤ, مدینے والے کے قدموں میں آؤ, مدینے والے کا بن کر رکھو, مدینے والے کے دالے کراؤ. تو پھر کیا ہوگا, یحببکم اللہ. اتباع تو پہلے میں محبوب ساں, تسی محب سو. اتباع تو بعد میں محب ہو گیا, تسی محبوب ہو گیا. سبحان اللہ. میں اپنے مرشد کا قول سنا دیا, محب تڑپائے جاتے ہیں, محبوب سجائے جاتے ہیں. یہ کہ نہیں, محب تڑپائے جاتے ہیں, محبوب سجائے جاتے ہیں. رب نے فرمایا کہ محب ہی بنے رہنا ہے نا تو پہ نمازاں پڑھ دے رہو. جی محبوب بننا ہے نا تو صرف نمازاں ہی نہ پڑھو, نبی دی ادا ہے کہ, اور ادا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف نقل کی دی جائے. نقل منافقت سے نکل کر حقیقت, اب یہ جملہ خدا کی قسم بڑا قیمتی ہے. نقل منافقت سے نکل کر حقیقت میں تب بدلی جاتی ہے کہ نقل بھی ہو, ادب بھی ہو, محبت بھی ہو. نقل بھی ہو, محبت بھی ہو, ادب بھی ہو. سوچو بھائی رب جیسے کیوں کرتے ہو. جس سرکار نے کیا تھا, تو اگر سرکار نے کیا تھا تو جس سرکار کی نقل میں تم رفع یدین کر کے اپنی بخشش اور نجات کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو, اس کے میلاد پر تم پہ وٹ کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ نقل نہیں کر رہے, منافقت کر رہے ہو. اور اگر نقل کرنی ہے, منافقت نہیں کرنی, تو جیسے 2 عیدہ بنانے تو تیسری بھی بنا, تیسری بھی. ہاں تو حضرات محترم, اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے. پھر میں گل اچھی جیسا, یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے. ایک بات اور یاد رکھو, ہم چھوٹے ہیں, ہماری اوقات چھوٹی ہے,
لیکن یہ یاد رکھو مالکوں کو اپنی بلی بھی پیاری ہوتی ہے. جی مالکاں نے ہوتے ہیں انہوں نے میں اور گل یاد آ گئی میں سبھی سارے سنی ہوئی ہے. حضرت صابر کلی اللہ تھی واقعہ سنا ہوا ہے سرکار کے پانچے سن بابا فرید ٹھیک ہے نا. اور جب انہوں نے فیض ملیا نا تو روحانیت اور تجلیات یہ کیفیت سی کہ جس چیز میں اور نہ دے دے سکا اس کو آگ لگ جاتی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ بھی جو انجام ہوا آپ نے نہیں سنا ہوا تو کسی سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے نا. اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ نہیں توڑ چڑھی تھی. جو ہوا واقعہ وہ سب کو پتہ ہے. اس لیے انہوں نے شرابت ملی پورے نا ایک درخت ہوتے ہیں اس طرح توجہ کی تھی تو وہ آگ لگ گئی. چڑیاں اڑنی سے طرح بولنا کی تھی نا تو ساری پر پٹ کر کے نیچے گرنا شروع ہو گئی. اسی طرح ٹولے سے آگے کوئی دام نہیں اگر کسی پنجابی اس کا بھی کہتے ہیں دام بھی کہتے ہیں جی. وہ دو بالکل موئے موقع جو دو تین دام ٹولے سے یہ جو ڈانٹے کمزور ہے آپ اس طرح توجہ کی تھی نا تو دانا نہ کچھ نہیں ہوا. پھر توجہ کی تھی کچھ نہ ہوا. پھر توجہ کی تھی کچھ نہ ہوا. پیچھے صاحب نظر ایک بڑی سوکی پکی پیچھے پیچھے ٹور دی جی قریب آئی نا کہندی ہے صابر وہ بوٹے تے چڑیاں دی گل ہور سی تو چونکہ مائی آپ کو تبلیغ سی نا اس آخیا چڑیاں تے بوٹیاں دا کوئی ہور ہویا سی نا تے اتنا دانا تے تو نظراں نہ مار اے سیاں لے لی. تو اس لیے جن کا سائیں پیچھے موجود ہوتا ہے نا ان کا معاملہ ایک اکڑا ہوتا ہے. اور حضرات محترم اللہ کا شکر ہے. ایک غلطی میں تو ہم دساں اللہ نے معاف فرمائے. ایک بات تو سرکار نے فرمایا ہوا کہ جو بھی بخشا جائے گا اس کی رحمت سے بخشا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا ایک گل یاد رکھو ادھر نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہو نا اکڑ کے نہ نکلے کرو کہ نماز پڑھ رہی جب نماز واسطے آندے ہو نا ہمیں اکڑ کے آیا کرو کیونکہ بھانڈا خالی ہوئے تو جو مرضی کرو. اس لیے نکل کے جانتے ہو نا تو تھوڑے جھک کے جایا کرو کیونکہ جنہ کا بھانڈا بھریا ہوتا ہے نا وہ تراج رہنے کے لیے ڈل نہ جائے. سمجھے نا وہ ڈرتے رہنے کے لیے ڈل نہ جائے. خلیفہ نور محمد صدیقی آستانہ عالیہ نہری شریف ملکوال سے خلیفہ غزنی صاحب کے بیٹے نعیم صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نام میں نے اس لیے کہ بڑی محبت سے آئے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر عاطف صاحب ماشاءاللہ ان کا اپنا اسپتال ہے گارڈین اسپتال گوجرا یہ بھی بڑی محبت سے آئے. پھر ذکر اس وقت کر چھوٹے صوفی ریاض صاحب بیٹھے تو میرے اپنے سنگی نال بیٹھے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے محبت قبول فرمائے. ساڑھیاں سنگتاں نے تھوڑی تے ساڑھی سنگت ایک گل ہے. اللہ رب العزت ایک دعا کرتے ہم جنہ نسبت رب نے اج سانو اکٹھا کیتا نا دعا منگو اس سے نسبت نال سانو اللہ قیامت بھی اکٹھا کر دے. میں گل کرنے لگا کہ بخشش اللہ دی رحمت نال ہو سارے کرتوتاں دی وجہ تو ممکن ہے سانو کوئی دوزخ دا بھی جھٹکا لگے. معاف کرنے اللہ معاف کر سانو دوئے گھر بھی ہے تو امید بھی ہے. اور کمال یہی ہے کہ مومن امید اور خوف کے درمیان میں چلتا رہتا ہے. مومن کی یہ شان ہے جو امید اور خوف کے بیچ بھی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بخشش کی امید بھی ہے جہنم میں ڈالنے کا ڈر بھی ہے. پر ایک گل ہے جیل بہت سارے قیدی سن نا ایک قیدی جیل گیا نا تو یہ تھوڑا اکڑ کے ٹوٹا سا اور کسی پیچھے ہم کہ انہیں لطر پہن کے جیل جا کے پتہ نہیں 6 مہینے تو چھٹے ہیں 4 چھٹے ہیں تاڑے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا اکڑ کیا نہیں. میں کہ تمہیں پتہ نہیں کیا پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں میرا ماما جج ہے تمہیں پتہ نہیں میرا چاچا کمشنر ہے تمہیں پتہ نہیں میرا تایا وزیر ہے. ہم تھوڑی دیر بعد چھوڑا لے گا چھوڑائے نہ چھوڑائے پر ایک دری چکرتے رہتی ہے نا کہ باہر کوئی ہے باہر کوئی ہے لیکن پھر کو باہر کوئی ہے باہر کوئی ہے. اسی جہنمی سردے ہو سا پر ایک امید ہو سی کہ باہر کوئی ہے. آقا جی ہے آ دیے نہ پار دیے آ دیے نہ پار دیے آ دیے نہ پار دیے آستانہ عالیہ نہری شریف والا سوف یؤتیک ربک فترضی. میرے آقا اس آیت کے بدلے سے آخر کہ میں اس وقت تک نہیں آکھا کہ سونے ہون بس میں راضی ہو گیا. اس وقت تک نہیں آکھا گا
جب تک میرا آخری بھی امتی دو سے جس سے وہ بھی نکل کے آ جائے گا نا وہ جو کہ سونے بس انہوں میں راضی اور میں راضی جہنم میں جل رہے ہوں گے پر اتنا پتہ ہوگا کہ باہر ہمارے لیے کوئی رو رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو انہوں جب ایک یقین ہو سی کہ باہر ساڑھے سے کوئی ہو رہا ہے کوئی ہاتھ چک کے اللہ کے درباری سفارشہ کردہ پہ ہے تو جی وہ ساڑھے واسطے اتنا کچھ کرے سبحان اللہ میلاد بھی نہ بنے سبحان اللہ جی دلیل ہے کتنے لکھے ہے ایک گھر میں پہنچ چکا میں کیا آؤ میں تمہیں دسا مکتب دانش کے طالب علم تو پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ پوچھا ہے کہاں لکھا ہوا ہے میں تمہیں دو جگہ بتاؤں گا انہوں نے کہا وہ کون سی میں وہ بھی بتاؤں گا جہاں نہیں لکھا ہوا اور میں دونوں کو بھی دسوں گا جتنے لکھے ہیں وہ کہنا یہ کیا بات ہوئی وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو وہ جگہ تے ہے نا جتنے نہیں لکھے ہے چلو میری غلط کوئی سچی ہوئی نا کہنے کہ چلو کچھ تو سچا ہوا نا میں کہا تھا نا کہاں لکھا ہوا میں نے کہا ہاں بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں لکھا ہوا خوش ہو گیا میں نے کہا وہ بھی بتاؤں گا جہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا کہاں لکھا کیا کہہ رہے ہو کہاں نہیں لکھا کہاں لکھا ہے میں تیرے مقدر میں نہیں لکھا میرے مقدر میں لکھا میرے مقدر میں لکھا ہے کہ یہ میلاد بنائے گا اور تیرے مقدر میں نہیں لکھا کہ یہ نہیں بنائے گا تو کہنے کہ یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے یہ پہلے نہیں ہویا میں آخیا جمعے والے دن جڑا تو پھڑ پھڑ کرتا رہنا ہے اردو کی خطبہ دینا ہے تقریر کرنا ہے یہ صحابہ دے ہوئی تھی صحابہ کے دور میں تقریر تھی اردو میں تقریر تھی نہیں تھی نا میں معذرت چاہتا ہوں جو پڑھ پڑھ کے لفظ استعمال کیا میں نے اس کی اوقات کے مطابق کیا ورنہ اس میں وہ جو خطاب اردو میں کرتے میں معذرت چاہتا ہوں میں اپنے لفظ واپس کرتا ہوں یہ جو اردو میں تقریر ہوتی ہے دوسری اذان سے پہلے یہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی کوئی خطبہ ہی ہوتا سیدھا کیونکہ اردو کی تقریر ہر جگہ جو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا تو یہ نہیں بدعت یہ بھی تو بدعت ہے یہ بھی تو بات شروع ہوئی نا تو پھر یہ بدعت حسنہ ہے نا تو اگر تیری اردو کی تقریر جائز ہے تو نبی کا میلاد نہیں جائز اللہ تعالیٰ سانو توفیق نیک عمل عطا فرمائے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا سے بعض لوگ بڑا رولا پاتے ہیں بعض لوگ بڑی گلا کرتے ہیں تو نام یہ گلا کی اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سونے آقا کریم علیہ السلام کا اللہ رشتہ مضبوط کرو آقا کریم علیہ السلام کا رشتہ مضبوط کرو تو کی بھی مضبوط ہوتا ہے سنتا تے عمل کر کے ٹھیک ہے نا ایک مضبوط ہوتا ہے سنتا تے عمل کر کے اور سنتا تے عمل کیڑا کیڑا ہے ایک جھوٹ نہ بولنا بھی سننا ہے ٹھیک ہے نا کسی نے دھوکہ نہ دینا یہ بھی سننا ہے فراڈ نہ کرنا یہ بھی سننا ہے یہ بھی حکم ہے ٹھیک ہے پڑوسی کا خیال رکھنا یہ بھی امت یہ بھی آقا کریم کا فرمان اور سنت ہے رستے کھلے کرنا یہ بھی فرمان ہے ٹھیک ہے کہ نہیں نماز وقت پڑھنا یہ بھی فرمان ہے لیکن نماز پڑھ کے نہ بھی باہر نکل کے تو پھر اسی جو کچھ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے نماز پڑھو اگر نماز وہ پڑھو تو جو نماز بول کے بتایا کہ میں قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول منظور فرمائے اللہ